میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکی سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگے جاں سے لاکھ کریں سہی۔ ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچیے دار پر، جو نہیں کوئی تو ہم ہی سہی۔ غم زندگی سے یہ فرار کیا، یہ سکون کیوں، یہ قرار کیا، غم زندگی بھی ہے زندگی، جو نہیں خوشی تو نہیں سہی۔ سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی۔ نہ ہو ان پر میرا بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں سہی۔ مجھے بیٹھنے کی جگہ ملے میری آرزو کا بھرم رہے، تیری انجمن میں اگر نہیں، تیری انجمن کے قریب سہی۔ تیرے واسطے ہے یہ وقف سر، رہے گا تا ابد تیرا سنگ در۔ کوئی سجدہ ریز نہ ہو سکے تو نہ ہو، میری ہی جبیں سہی۔ میری زندگی کا نقیب ہے، نہیں دور مجھ سے قریب ہے، مجھے اس کا غم تو نصیب ہے، وہ اگر نہیں تو نہیں سہی۔ جو ہو فیصلہ وہ سنائیے، اسے حشر پہ نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشیں سہی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے احتشام میری ڈائری کھولے غزل پڑھ رہا تھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس سے اپنی ڈائری چھین لی۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ ڈائری کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا، بریگیڈیئر کا بیٹا شاعر بھی ہو سکتا ہے، کمال کی چوائس ہے یار تمہاری، یقین مانو پڑھتے پڑھتے میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے ڈائری دراز میں رکھی اور لاک کر کے چابی جیب میں ڈال لی۔ میں نے کہا، چلو باہر نکلو، ٹائم دیکھا ہے تم نے، اگر ہم وقت پر نہیں پہنچے تو کھانا نہیں ملے گا، جانتے ہو نا کتنے ٹف رولز ہیں یہاں کے۔ کہنے لگا، تمہیں کیا لگے، تم کون سا ہماری طرح مشکلیں اور مشقتیں کاٹ کے یہاں تک پہنچے ہو؟ ارے یہ کیڈٹ کالج تمہارے ابا جی کا دوسرا گھر ہے، تمہیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی، ہم جیسوں کو ہی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ میرا باپ بریگیڈیئر ہے تو یہ ہمارا ننیال ٹھہرا، ہمیں بھی اتنی ہی مشکلیں پیش آتی ہیں، بلکہ تم سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے ابا کے اصول گھر میں بھی ایسے ہی چلتے ہیں جیسے کہ یہاں کے ہیں۔ بچپن سے میں منہ اندھیرے ہی اٹھا ہوں، ٹھنڈے پانی سے نہایا ہوں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے احتشام کو دیکھا جو حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہاری ہمت ہے، یقین مانو صبح صبح اس سردی میں جب پانی اپنے اوپر ڈالتا ہوں تو منہ سے زوردار چیخ نکلتی ہے۔ مت پوچھو، لگتا ہے پورے وجود میں ٹھنڈ لگ گئی۔ میں نے کہا، مشکلات سے ہی تو نکل کے منزل ملتی ہے۔ کہنے لگا، اچھا یار یہ چھوڑ، یہ بتا یہ شاعری کا کیا چکر ہے؟ دیکھ، شاعر ہمیشہ عاشق ہی بنتا ہے، اس کا مطلب صاحب کے صاحب زادے عاشق مزاج بھی ہیں۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کی کوشش کی تھی، نظریں چرائیں تھیں۔ میں نے کہا، جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے اچھا لگتا ہے، جس کی غزل پسند آتی ہے لکھ لیتا ہوں اپنی ڈائری میں۔ کہنے لگا، ڈائری میں تو اور بھی بہت کچھ لکھا تھا، پر تم نے پڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے کہا، پڑھنا بھی مت، میں جان لے لوں گا تمہاری، وہ میری پرسنل ڈائری ہے۔ احتشام کہنے لگا، وہی تو پوچھ رہا ہوں جانے جگر کہ پرسنل کیا ہے؟ اس نے اپنی آنکھ ونک کر کے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، چلو کھانا نہیں ملے گا۔ میں نے بات کو ٹالا تھا۔ میری دوستی احتشام سے ٹریننگ کے دوران ہوئی تھی، کافی ملنسار قسم کا نوجوان تھا، بہت جلد ہماری دوستی ہو گئی۔ ہم بریگیڈیئر کے بچوں کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ ہمیں فوج میں ہی جانا پڑتا ہے۔ خیر، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری دلچسپی بالکل نہیں تھی، لیکن میں تھوڑا سا عاشقانہ مزاج کا نوجوان تھا، یا یوں کہیں کہ بری طرح سے کسی کے عشق میں مبتلا تھا۔ رانیہ میرے والد کے دوست کی بیٹی تھی، اس کے والد بھی بریگیڈیئر ہی تھے۔ میرے والد کی اور اس کے والد کی آپس میں بہت زیادہ دوستی اور محبت تھی، یہی وجہ تھی کہ ہمارا بچپن میں ہی ملنا جلنا تھا، پھر گھر بھی قریب تھے اور ہم لوگوں میں دوستی اور بے تکلفی بھی تھی۔
البتہ محبت میں اس سے کر بیٹھا تھا۔ محبت تو شاید چھوٹا لفظ ہے، میں اس سے شاید عشق کرنے لگا تھا، کیونکہ جب وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی تو مجھے بے چینی سی لگ جاتی تھی۔ پہلے تو سمجھا کہ میں شاید اس کا عادی ہونے لگا ہوں، لیکن نہیں، میری حالت عجیب ہونے لگ جاتی تھی۔ جب سے کیڈٹ کالج آیا تھا بے چین تھا، اور جانتا تھا کہ اس کو بھی چین نہیں ہوگا۔ وہ جانتی نہیں ہے لیکن محبت وہ بھی مجھ سے کرتی ہے۔ جب وہ شدت سے یاد آتی تو پھر میں شاعری کے رنگ بھرنے لگتا، اس کے ساتھ گزرے لمحے جو میں نے اپنی ڈائری میں لکھے تھے انہیں پڑھنے لگتا۔ میرے لیے میری ڈائری ایک قیمتی اثاثہ تھی جس کا ایک ورق احتشام پر ظاہر ہو چکا تھا، لیکن وہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ رات کو سونے سے پہلے بھی کہنے لگا، دیکھو مجھ سے کچھ مت چھپاؤ یار، ہم لوگ دوست ہیں، کوئی بات نہیں، اگر تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے تو بتا دو، میں کون سا تمہارے باپ کو جا کے بتا دوں گا۔ میں نے کہا بتا دوں گا، تمہیں وقت آنے پہ بتا دوں گا۔ کہنے لگا لو یہ بھی اچھی رہی، پتہ نہیں یہ تمہارا وقت کب آئے گا۔ میں نے کہا فی الحال تو ٹریننگ کی تیاری کرو، تمہیں پتہ ہے نا آج ہمیں وہ لوگ جنگلوں میں لے کے جائیں گے۔ کہنے لگا ہاں ہاں پتہ ہے۔ جیسے ہی ہماری ٹریننگ شروع ہوئی احتشام بہت جلدی تنگ آ چکا تھا۔ کہنے لگا یار یہ آرمی والے تو سانس بھی نہیں لینے دیتے، ایک تو اتنی سخت سردی، اوپر سے مری، ان کو کوئی ڈھنگ کی جگہ نہیں ملتی ٹریننگ کروانے کے لیے، پہاڑوں پہ چڑھانا کیوں ضروری ہے۔ میں نے کہا تم چپ نہیں رہ سکتے، چپڑ چپڑ تمہاری زبان چلتی ہے، خود تو مرو گے مجھے بھی مرواؤ گے۔ میں اپنی بندوق ہاتھ میں لیے اپنے ہاتھوں پر کیے چل رہا تھا، سبھی ایسے ہی چل رہے تھے۔ احتشام کافی شوخ مزاج قسم کا لڑکا تھا، میرا دل اس کے ساتھ بہت لگا رہتا تھا کیونکہ ہر وقت باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کے پاس کہانیاں بہت زیادہ تھیں، زندہ دل قسم کا نوجوان تھا، لیکن اس کی ہر وقت کی چلتی ہوئی زبان کی وجہ سے کئی بار آرمی آفیسر ہمیں وارن کر چکے تھے کہ اگر دوبارہ شور کی آواز آئی تو سزا ملے گی، اور آرمی کی سزا کیا ہوتی ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ بہرحال میں چپ چاپ آگے کی طرف چل پڑا۔ کہنے لگا میری تو ٹانگوں میں جان نہیں ہے، کیا ہی خوب ہو کہ یہاں کوئی خوبصورت سی لڑکی آ جائے۔ میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا لڑکی کا تو پتہ نہیں، سامنے والا آفیسر دیکھو اور اس کی شکل دیکھو۔ کہنے لگا رہنے دو یار، اس کی شکل میں دیکھنے کے لیے ہے ہی کیا، اس کی سرخ آنکھیں اور خوفناک چہرہ دیکھ کر میرا دل ڈر جاتا ہے، نازک سا دل ہے میرا، ہائے کوئی حسینہ نظر آ جائے تو کتنا اچھا ہو، ٹریننگ کا مزہ تو آئے۔ عجیب بور بور سی ٹریننگ ہے یار۔ میں چپ چاپ بندوق ہاتھ میں پکڑے اپنے ہاتھ اونچے کیے چل رہا تھا، لیکن وہ میرے پیچھے ہی تھا، بولے جا رہا تھا۔ میں نے کہا تم کیوں چپ نہیں رہ سکتے، کیوں مجھے پھنسوانے کے چکر میں ہو، تمہیں تو صرف آفیسر کی سزا ملے گی، میرا باپ مجھے گھر جا کے بھی سزا دے گا۔ کہنے لگا جانے دو، تم تو پکے آفیسر بن جاؤ گے، ابا جی کی ٹور لگ جائے گی۔ میں نے کہا بھول ہے تمہاری۔ یہ کہتے ہوئے میں تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ آج سردی واقعی زیادہ تھی، منہ سے دھواں نکل رہا تھا، دانت بج رہے تھے، اور لگتا تھا کہ اگر ہم ہاتھ یہ نیچے کریں گے تو یہ ہوا میں ہی اکڑے رہ جائیں گے، نیچے ہوں گے ہی نہیں شاید۔ شدید سردی میں سانس بے تحاشا پھول رہا تھا، اوپر سے احتشام کی اٹکھیلیاں مجھے زچ کرنے لگی تھیں۔ ایک تو اتنے دنوں سے میں نے رانیہ کی آواز نہیں سنی تھی، اس سے بات نہیں کی تھی، اور اس پر احتشام نے میری جان کھا رکھی تھی۔ بہرحال وہ اپنی سپیڈ ہلکی کر چکا تھا، لیکن میں نوجوانوں کے ساتھ آگے نکل چکا تھا۔ اپنے مقررہ مقام پہ پہنچ کے جب آرمی آفیسر نے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ نیچے کر لیں تو واقعی میرے ہاتھ اکڑ چکے تھے۔ سردی سے ہم سب نوجوانوں کی حالت خراب تھی۔ آفیسر نے بس ایک اچٹتی نظر ہم پہ ڈالی، کہنے لگے احتشام کہاں ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، ساتھ ساتھ ہی آ رہا تھا، کہاں گیا؟ انہوں نے مجھے ہی بھیجا۔ کہنے لگے جاؤ اس کو 10 منٹ کے اندر اندر لے کے آؤ، اور اگر 11واں منٹ ہوا تو یاد رکھنا اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی سزا ملے گی۔ یہ سن کر میں بھاگتا ہوا پیچھے کی جانب گیا، دل ہی دل میں احتشام کو جی بھر کے گالیاں دے رہا تھا کہ کمینہ خود تو پتہ نہیں کہاں دفع ہو چکا ہے، مجھے بھی مصیبت میں ڈلوائے گا۔ بڑی مشکل سے پریڈ ختم ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے سزا بھی ملے گی۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے احتشام احتشام پکارنا شروع کر دیا، دیکھا تو پہاڑوں کے نیچے بنے ہوئے چھوٹے سے باغیچے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، میں نے کہا کہاں دفع ہو گئے ہو، جلدی آؤ، آفیسر تمہارا پوچھ رہے ہیں۔
کہنے لگا یار یہ مجھے بھول کیوں نہیں جاتا آدھے گھنٹے کے لیے. یہ کہتے ہوئے وہ اوپر کی جانب بڑھنے لگا. 2 منٹ میں وہ اوپر پہنچ چکا تھا. میں نے کہا جی تو چاہ رہا تمہارا سر پھاڑ دوں. جلدی چلو، اگر 11واں منٹ ہو گیا تو تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی سزا ملے گی. کہنے لگا اچھا یہ بات ہے. میں نے کہا یہی بات ہے. کہنے لگا دیکھو مجھے تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن دیکھو نا دوستی کا حق تمہیں بھی ادا کرنا پڑے گا. میں نے کہا احتشام ایسا کوئی سین نہیں ہے، میں تمہاری خاطر جوتے نہیں کھاؤں گا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز بھاگنے لگا، لیکن اس کی صحت مجھ سے اچھی تھی. اس نے مجھے وہیں پکڑ کے روک لیا. میرا ہاتھ پکڑ کے وقت ضائع کرنے لگا. کہنے لگا یار آج میں نے جو لڑکی دیکھی ہے تمہیں بتا ہی نہیں سکتا، بڑی خوبصورت تھی. میں نے کہا وادیوں میں تم نے کہاں سے لڑکی دیکھ لی؟ کہنے لگا دیکھ لو پکا کہہ رہا ہوں. میں نے کہا میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، جلدی چلو. کہنے لگا سچ تمہاری قسم؟ اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا. میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا. میں نے کہا پیچھے ہٹو، میری قسم کیوں کھا رہے ہو؟ تاکہ مروں تو میں مروں. وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں. اور کیا لڑکی تھی، اتنی خوبصورت. میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے پہلی نظر میں کسی سے محبت ہو جائے گی. میں نے کہا چلو جی ہو گیا تمہارا ڈرامہ شروع. بہرحال جاتے جاتے 12 منٹ 3 سیکنڈ ہو چکے تھے، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سزا ملی. سارا کھانا ہم دونوں کو پکانا پڑا، لیکن وہ بڑا خوش تھا، پیاز کاٹ رہا تھا، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا لیکن مسکرا رہا تھا، اور میں ٹماٹر کاٹ رہا تھا. میں نے کہا تمہاری وجہ سے یہ مصیبت مجھ پہ آئی ہے، آج تک گھر میں نے کبھی پانی کا گلاس اٹھ کے نہیں پیا. کہنے لگا ہاں نواب جو ٹھہرے، ذرا ابا میاں کو اپنی یہ سیلفی تو بھیجو، شاید انہیں ہم پہ ترس آ جائے اور ہماری سزا ختم ہو جائے. میں نے کہا ہاں موبائل تمہارا باپ دے گا نا مجھے. کہنے لگا یار موبائل کی ضرورت تو پڑے گی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا وہ لڑکی اپنی دوست سے کہہ رہی تھی کہ فائزہ کو میرا دوسرا نمبر دے دینا. پھر اس لڑکی نے اپنا نمبر بھی بتایا تھا جو میں نے فوراً سے نوٹ کر لیا. میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا. میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کہنے لگا دیکھ تو بریگیڈیئر کا بیٹا ہے، تو میری مدد کر سکتا ہے. میں نے کہا منہ دھو کے رکھو اپنا، تمہاری خاطر مجھے یہ سارا کھانا پکانا پڑ رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے آفیسرز بھی یہی کھائیں گے. ذرا سی نمک مرچ ادھر ادھر ہو گئی نا تو میری موت پکی ہے. کہنے لگا کوئی موت نہیں، شہادت کا درجہ مل جائے گا. پھر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا میرا ساتھ دو گے تو ڈبل شہادت ملے گی. دیکھو عاشقوں کی مدد کرنے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، اور پھر تم بھی تو کسی نہ کسی کی محبت میں مبتلا تو ضرور ہو. یوں ہی تو ڈائری میں شاعری نہیں بھری ہوئی. اس نے مجھے کندھا مارتے ہوئے چھیڑنے کی کوشش کی. میں نے کہا چپ چاپ اپنا کام کرو، ورنہ ابھی بلاؤں گا آفیسر کو، تمہارا دماغ درست کر دے گا، اور جو عشق کا بخار تمہارے دماغ پہ چڑھ کے بول رہا ہے نا وہ صحیح ہو جائے گا. کہنے لگا میرے خوابوں میں جو آئے آ کے مجھے چھیڑ جائے، اسے کہو کبھی سامنے تو آئے. وہ لہک لہک کے گا رہا تھا. میں نے سامنے سے آتے آفیسر کو دیکھا تو چپ ہو کے ٹماٹر کاٹنے لگا. وہ آفیسر احتشام کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. میں نے بھی احتشام کو الرٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. میں چاہتا تھا کہ وہ اچھا خاصا پٹے. اچھا تھا اس کی وجہ سے میں یہاں اتنی مشکل ٹریننگ دینے کے بعد کھانا بھی پکا رہا تھا. آفیسر نے جب احتشام کو پکارا تو اس کی آنکھیں جھٹ سے کھلی. باقی کا گانا اس کے منہ میں رہ چکا تھا. وہ فوراً سیدھا ہو گیا. آفیسر نے کہا تم یہاں گانا گانے کے لیے آئے ہو یا کھانا پکانے کے لیے؟ وہ کہنے لگا وہ سر وہ عریب کہہ رہا تھا بوریت ہو رہی ہے، یار گانا سنا دو. بہت کمینہ تھا، جب تک مجھے بیچ میں نہیں پھنساتا تھا اس کو چین نہیں آتا تھا. آفیسر نے میری طرف دیکھا، میں نے نفی میں سر ہلایا. کہنے لگا نو سر جھوٹ بول رہا ہے یہ. پھر کہنے لگا سر میں کیوں جھوٹ بولوں گا. آفیسر نے مجھے دیکھا، کہنے لگا عریب ایسے نہیں کہہ سکتا. میں نے ٹھنڈی آہ بھری. کہنے لگا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بریگیڈیئر کا بیٹا جو ہے اس کی بات کی اہمیت ہے، بھلا میری بات کی اہمیت اتنی برابر تھوڑی ہوگی. کوئی بات نہیں، آپ مجھے سزا دے دیں، میں سہ لوں گا. بڑا کمینہ تھا، چہرے پہ ایسی مظلومیت طاری کرتا تھا کہ لگتا تھا سارا ظلم اسی کے ساتھ ہوا ہے. آفیسر کہنے لگے ٹھیک ہے جلدی سے کھانا بناؤ، اور اب مجھے تمہاری یہ بے سری آواز سنائی نہ دے. کہنے لگا اوکے سر. آفیسر کے جانے کے بعد اپنے ابرو چڑھا کے مجھے چڑھانے لگا. کہنے لگا دیکھ لیا کیسا الو بنایا. میں نے کہا آواز نہ نکلے اب تمہاری،
وہ کہنے لگا نہیں نہیں کام کرتے ہیں۔ بہرحال کھانا اس نے مزے کا بنایا تھا، سب نے تعریف کی تھی۔ میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا تھا تمہارے اندر یہ خوبی بھی ہے۔ کہنے لگا سیکھنا پڑتا ہے، کل کو میری بیوی کو امپریس کرنے کا کام آئے گا۔ بہرحال ہم لوگ جب واپس ہاسٹل میں آئے تو کہنے لگا مجھے اس لڑکی سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ویسے بھی ایک دن کی چھٹی مل رہی ہے، گھر جا کے کر لینا بات۔ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے، لیکن دیکھ لینا ایک ہی دن میں دوستی کر کے واپس آؤں گا، تم نے ہلکا لیا ہوا ہے مجھے۔ میں نے کہا ہاں جوتے مارے گی تمہیں ایک دن میں کر لوں گا دوستی۔ لیکن جب ہم چھٹی سے واپس آئے تو وہ بڑا خوش تھا، کہنے لگا تم نے اپنے بھائی کو کیا سمجھ رکھا تھا، ایک دن میں لڑکی کو پٹایا ہے۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو۔ اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا جانے من تمہاری قسم، دوستی پہ تو پکا مان گئی ہے، پہلے لڑکیوں والے تھوڑے نخرے دکھائے تھے لیکن آگے بھائی بھی تو تمہارا تھا، مجال ہے جو پیچھے ہٹ جائے۔ تمہاری بھابھی سے دوستی کا ہاتھ بڑھا کے آیا ہوں اور ہاں بھی کروا کے آیا ہوں، مانتے ہو نا پھر مجھے؟ میں نے کہا ہاں ہاں مان لیا۔ کہنے لگا اب آگے تم نے میری مدد کرنی ہے۔ میں نے کہا میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا 11 بجے تک تمام آفیسرز اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تو؟ کہنے لگا ہم لوگ آفیسر کے کمرے کی کھڑکی سے اندر جائیں گے، پھر میں تمہاری بھابھی سے فون پہ بات کروں گا اور تم میری رکھوالی کرو گے، جیسے ہی تمہیں خطرے کی گھنٹی سنائی دے مجھے بتا دینا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، تم نے کیڈٹ کالج کو ابا جی کا گھر سمجھ رکھا ہے؟ دیکھو پہلے ہی میں نے تمہاری خاطر بڑی سزائیں پائی ہیں، اب میں کوئی قربانی نہیں دوں گا۔ لیکن وہ میری منت سماجت پر اتر آیا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سوچتا ہوں کچھ۔ ابھی ایک دن میں بہت سی یادیں سمیٹ کے لایا تھا اور وہ سب کچھ مجھے اپنی ڈائری میں لکھنی تھی۔ رانیہ سے ڈھیروں باتیں ہوئی تھیں، کہنے لگی تم تو مجھے اداس کر کے چلے گئے، تمہیں پتہ ہے میری دوستی تمہارے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ سب بھی تو ضروری ہے، کوئی بات نہیں کچھ مہینوں کی تو بات ہے۔ کہنے لگی ہاں لیکن کچھ مہینے تمہارے لیے کہنا آسان ہے، میرے لیے نہیں۔ پہلی بار اس نے یہ بات کہی تھی، اس کی باتوں نے مجھے سرشار کر دیا تھا۔ کہنے لگی میں نے تمہیں بہت مس کیا عریب، لیکن میں اسے یہ نہیں کہہ پایا کہ میں نے بھی اسے بہت یاد کیا۔ بہت اچھا وقت گزرا تھا ہمارا، ایک ساتھ پڑھتے تھے، ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ پہلی بار میری نظر اس پر تب بدلنی شروع ہوئی جب وہ 9th کلاس میں تھی، بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ اس کی سالگرہ تھی اور میں نے اس کے لیے اپنی پاکٹ منی سے تحفہ خریدا تھا، لیکن گھر آتے آتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ پھر تیار ہو کے جب میں اس کے گھر پہنچا تو اس کے ماتھے پہ بل تھے۔ کہنے لگی اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا بس تمہارے لیے تحفہ لینے میں ٹائم لگ گیا تھا۔ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے نا ہم عام لوگوں کے بچے نہیں ہیں، ڈیڈ وقت کے کتنے پابند ہیں، آج مجھے انہیں ناراض کرنا پڑا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی وہ کہہ رہے تھے کہ کیک کاٹنے کا ٹائم ہو گیا ہے، مہمان آ گئے ہیں، لیکن میں نے نہیں کاٹا۔ میں نے کہا عریب آئے گا تو ہی کیک کٹے گا۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا کہ کاٹ لیتی تم نے انکل کو کیوں پریشان کیا؟ کہنے لگی تمہارے بغیر کبھی بھی نہیں کاٹ سکتی، اب تم یہ چھری پکڑو میں ڈیڈ کو منا کے لے کے آتی ہوں، کیونکہ وہ ناراض ہو کے اپنے کمرے میں جا چکے ہیں۔ پہلی بار جب اس نے مجھے ایسے والی اہمیت دی تو مجھے کچھ ہونے لگا تھا، ایسے لگتا تھا میں اس کے لیے خاص ہوں۔ اس کا دل بہت خوبصورت تھا، بہت احساس کرنے والا، بہت مختلف قسم کی لڑکی تھی، بہادر نہیں تھی، ذرا سا کسی کو تکلیف میں دیکھتی تھی تو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ جاتے تھے۔ ایک بار ہم دونوں گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے تو سامنے سے ایک کتا گزر رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی بریک لگاتے لگاتے میں اس کتے کو ہٹ کر چکا تھا۔ کہنے لگی عریب سنبھال کر، لیکن بریک لگ تو چکی تھی لیکن کتے کو چوٹ لگ چکی تھی۔ مجھ سے پہلے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی، کہنے لگی اس کے پاؤں پہ تو بہت بری چوٹ لگی ہے عریب، خون نکل رہا ہے۔ کتے کا خون نکل رہا تھا اور رانیہ کی آنکھوں سے آنسو۔ میں نے کہا لے جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنی تکلیف میں ہے یہ۔ اس نے کتے کو اپنی باہوں میں بھر لیا، گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ میں قریبی جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس اسے لے گیا، اس نے دوا بھی لگا دی، انجیکشن بھی لگا دیا، لیکن وہ کتے کو ابھی بھی گود میں لے کے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا اب اسے آزاد چھوڑ دو، یہ پالتو کتا تھوڑی ہے، کاٹ لے گا تو پھر تمہیں بھی 14 انجیکشن مجھے ہی لگوانے پڑیں گے۔
کہنے لگی ایسے نہیں ہوتا. وہ اس کی کمر کو سہلا رہی تھی. کہنے لگی مجھے نہیں کاٹے گا. اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کی مرہم پٹی کا انتظام کیا ہے، اور جانور ایسا ساتھ نبھاتے ہیں کہ انسان بھی نہیں نبھاتے. واقعی اس کتے نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا. جب تک اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوا اس نے اس کا بہت خیال رکھا. اس کی باتیں میرا سکھ چین چھین لیتی تھی. مجھے لگتا تھا وہ میری بہت کیئر کرتی ہے، میری فکر کرتی ہے، مجھ سے محبت بھی کرتی ہے. لیکن مجھے بس انتظار تھا کہ یہ ٹریننگ ختم ہو، میں کسی عہدے پر فائز ہو جاؤں اور پھر میں اس کا ہاتھ مانگ لوں. اس بار بھی ایک دن میں ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیا تھا. ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا، گھومے. لیکن جب میں واپس جانے لگا تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے. میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا. رانیہ پلیز ایسے رخصت کرو گی مجھے؟ کہنے لگی میں اداس ہو جاؤں گی تمہارے بغیر. میں نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تو اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. کہنے لگی جاؤ، ظاہر سی بات ہے تمہیں جانا ہے. میں نے کہا جانا تو ہے لیکن تم آنسو بہاؤ گی تو مشکل ہو جائے گا. کہنے لگی نہیں روتی، لیکن میں جانتا تھا وہ روئے گی، اس لیے جب میں واپس آیا تو بہت اداس تھا. لیکن احتشام بڑا خوش تھا. رات کو میری منتیں کر رہا تھا. میں نے کہا میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، پیچھے ہٹو، مجھے مکھن مت لگاؤ. کہنے لگا تجھے جلن ہو رہی ہے، پتہ پہلی بیوی تو ہے، دوسری وہ ہوگی، شاید اسی لیے تجھے جیلسی ہو رہی ہے. میں نے کہا ایک جھانپڑ کھا لو گے میرے ہاتھ سے، تمہاری خاطر میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا. کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں اکیلا بھی کر لوں گا. میں نے کہا ہاں جاؤ شاباش، جوتے کھا کے واپس آنا. کہنے لگا وہ عشق ہی کیا جس میں غم نہ ملے، دکھ نہ ملے، درد نہ ملے. ایسے عشق کا بھی کوئی کیا فائدہ، بتاؤ مجھے. میں نے کہا جاؤ یہ کشت خود اٹھاؤ کیونکہ محبت تمہیں ملی ہوئی ہے. کہنے لگا پوچھو گے نہیں میں نے اسے کیسے پٹایا؟ میں نے کہا اپنی بونگیاں مار کے. لڑکی تمہاری بونگیاں سن کے متاثر ہو گئی ہوگی. میری بات سن کے اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی. اس نے ایک تھپڑ میرے کندھے پہ مارا. کہنے لگا لڑکیاں بونگیوں سے نہیں پٹتی، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. پھر کہنے لگا اس کا نام پریزے ہے یار، مجھے تو لگتا ہے پٹھان ہے، بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، نام بھی پٹھانوں والا ہے. میں نے کہا چل بھائی، پھر تو تیرا عشق میری طرف سے پورے کا پورا ناکام ہے. کہنے لگا انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کر لینی چاہیے. میں نے کہا شکل تو اچھی ہے. کہنے لگا نہیں، شکل تو منحوس ہے، بات تو اچھی کر لو. منحوس بات منہ سے مت نکالنا میرے بارے میں. میرا دل بہت نازک سا ہے، چھوٹا سا ہے، ٹوٹ جائے گا. ارے پٹھان ہے تو کیا ہوا، میں بھی پشتو سیکھ لوں گا، بس اتنی سی تو بات ہے. میں نے کہا پتہ نہیں اس کا خاندان تمہارے ساتھ اس کی شادی کرے گا کہ نہیں کرے گا، تم نے کہاں جا کے دل لگا لیا. کہنے لگا کوئی بات نہیں، مینج ہو جائے گا. پھر کہنے لگا اس کا لہجہ بھی ایسا ہی تھا. میں نے کہا اچھا پھر؟ کہنے لگا کچھ نہیں. تھوڑی دیر بات ہوئی، میں نے اس کی تعریف کی. کہنے لگی نمبر کہاں سے لیا ہے، کون ہو تم؟ میں نے کہا بس آپ کی محبت میں سب ڈھونڈ لیا. کہنے لگی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرو. لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھ سے باتیں کرنے لگی. میں نے کہا تم نے بتایا کہ تم ٹریننگ میں ہو؟ کہنے لگا نہیں میں نے نہیں بتایا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میری جان میری مدد کر. یہ کہتے ہوئے اس نے میرے دونوں گالوں پہ چٹکیاں بھری. میں نے اس کے ہاتھ پیچھے کیے. میں نے کہا پیچھے ہٹو مطلبی انسان. یہ کہہ کر میں اپنے سنگل بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا. کہنے لگا یار تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا. اچھا دیکھ تجھے اس لڑکی کا واسطہ جس کے لیے تو شاعری کرتا ہے، جس سے تمہیں محبت ہے، اور میں یہ شور ہوں کہ کوئی نہ کوئی لڑکی تیرے دل میں ضرور بستی ہے. تجھے اس کا واسطہ ہے. میرے دوست چل میرے ساتھ. جس کا واسطہ اس نے مجھے دیا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کی مدد نہ کرتا. پھر اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا. اس کی آنکھوں میں کوئی دھوکہ نہیں تھا، کوئی شرارت نہیں تھی، بے چینی تھی، بے بسی تھی، اور ان لمحوں سے میں بھی گزرا تھا. میں نے کہا اچھا چلو کر دیتا ہوں تمہاری مدد. ہم لوگ بڑی آہستگی سے کمرے سے باہر نکلے اور جس روم میں فون پر ہماری بات کروائی جاتی تھی وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. بیرونی جانب کھڑکی تھی جو اکثر کھلی رہتی تھی، لیکن آفیسر کا ڈر ایسا ہوتا تھا کہ کسی نوجوان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کھڑکی کی طرف بری نظر بھی ڈالے. لیکن وہ احتشام تھا، کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا. اس نے جلدی سے کھڑکی کھولی جو کہ بڑے آرام سے کھل گئی. پھر وہ اندر کود گیا. مجھے کہنے لگا تو بھی آ جا.
میں نے کمرے کا جائزہ لیا. کہنے لگا کیا دیکھ رہا ہے ادھر ادھر؟ میں نے کہا کیمرہ دیکھ رہا ہوں. ان کے بڈھے فوجیوں کی آنکھیں بڑی تیز ہوتی ہیں اور ان کے کیمرے ان کی آنکھوں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں. کہنے لگا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، آجا کمرے میں. کمرے میں ویسے بھی اندھیرا تھا. ہم لوگ کمرے میں داخل ہوئے اور کھڑکی سب سے پہلے بند کی. میں تو خیر کھڑکی کے پاس ہی کھڑا رہا کہ جیسے ہی خطرے کا الارم نظر آئے گا میں بھاگ جاؤں گا. پھر یہ جانے اور اس کا عشق جانے. لیکن بڑا دماغ رکھتا تھا وہ. بڑے چھوٹے چھوٹے دبے دبے قدم اٹھاتا فون کے پاس پہنچا. فون اس نے ٹیبل کے نیچے رکھا اور پھر فون اٹھا کے نمبر ڈائل کیا اور پھر اس لڑکی سے باتیں کرنے لگا. کہنے لگا ایک دن آپ سے بات نہیں ہوئی، یقین جانے نہ دن گزرا نہ رات. پتہ نہیں وہ کون سی بے وقوف لڑکی تھی جو اس کی باتیں سن رہی تھی. ساری کی ساری اوٹ پٹانگ باتیں. میں نے کھانا اس ٹائم کھایا، میں جم چلا گیا. یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے نواب کی اولاد ہو. میں بار بار دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کی باتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں. ایک کے بعد ایک فضول بات. پتہ نہیں وہ لڑکی کس اذیت سے برداشت کر رہی تھی. بہرحال 20 منٹ فون پہ بات کر کے اس نے فون رکھا اور میرے پاس آ گیا. اس سے پہلے کہ ہم کھڑکی کھولتے کمرہ کھلنے کی آواز آئی. ہم لوگ دونوں پردے کے پیچھے چھپ گئے. میری تو جان پر بنی کہ بس بیٹا مارے گئے، اس کمینے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سزا ملے گی. لیکن احتشام میری سوچ سے کچھ اوپر کی چیز تھا. اس نے بڑی آہستگی سے کھڑکی کھولی اور خود باہر کی جانب اتر گیا. لیکن جیسے ہی میں کھڑکی سے باہر نکلنے لگا کسی نے پردہ کھینچا اور میری جان نکل گئی. کیونکہ جی تو ریڈرز، حاضر ہے آرمی لو اسٹوری. اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ اسٹوری کیسی لگی. اللہ حافظ.